بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ پہلے یہ ایک ضروری بات ہے کہ متقدمین اور متاخرین کے درمیان حد فاصل کیا ہے، یعنی امام اعظم ابو حنیفہ، امام ابو یوسف، امام محمد رحمۃ اللہ علیہم، ان کا زمانہ جنہوں نے پایا، وَمَن لَّمْ يُدْرِكْهُمْ فَهُوَ مِنَ الْمُتَأَخِّرِينَ، جس نے ان کا زمانہ نہیں پایا وہ سارے کے سارے متاخرین ہیں۔ ھذا هو الظاہر من اطلاقاتہم فی کثیر من المواضع، تو متقدمین متاخرین کا تذکرہ جو آتا ہے بہت سی جگہوں پر، تو ظاہری طور پر یہی وہاں مراد ہوتا ہے۔ باقی عبد النبی احمد نگری، ان کی کتاب دستور العلماء آپ نے دیکھی ہوگی 2 جلدوں میں، اس کے اندر انہوں نے یہ تعریف کی متقدمین اور متاخرین کی کہ محمد بن حسن یعنی شمس الائمہ حلوائی، شمس الائمہ حلوائی سے لے کر بعد تک یہ سارے خلف ہیں، شمس الائمہ حلوائی سے لے کر، اور امام اعظم ابو حنیفہ، امام ابو یوسف، امام محمد، ان پر سلف کا اطلاق کیا جاتا ہے۔ اور یہ امام حلوائی سے لے کر حافظ الدین بخاری تک انہیں متاخرین کہا جاتا ہے۔ لیکن امام ذہبی جو ہیں انہوں نے ایک اور معیار بیان کیا ہے، یہ زیادہ اہم ہے۔ امام ذہبی کی کتاب میزان الاعتدال فی نقد اسماء الرجال، اس کے اندر یہ لکھا ہے ان الحد الفاصل بین المتقدمین والمتاخرین ہوا رأس 300، تیسری صدی ہجری کا اختتام، اس سے پہلے والے جو ہیں وہ متقدمین ہیں اور اس کے بعد والے متاخرین ہیں، یعنی تیسری صدی، 3 صدیوں کے جو علماء ہیں، ائمہ ہیں، 3 صدیوں تک وہ متقدمین ہیں اور اس کے بعد والے سارے جو ہیں وہ متاخرین ہیں۔ یہ میزان الاعتدال کے مقدمہ میں امام ذہبی نے یہ لکھا ہے۔ اچھا جی، باقی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک نہایت ہی اہم اصول ہے، جو اعتقادی طور پر ہمارے یہ جو معمولات ہیں، مثلا درود و سلام پڑھنا، جن کے بارے میں معین کوئی
جزوی طور پر حدیث نہیں ہے ان مواقع کے بارے میں، اور اس طرح صلاۃ و سلام کے علاوہ بھی بہت سے ہمارے پروگرام ہیں، ان کے لحاظ سے یہ قول ایک بنیادی اصول کی حیثیت رکھتا ہے، جو کہ سنن کبریٰ امام بہقی کی سنن کبریٰ کی جلد نمبر 14 میں ہے۔ سنن کبریٰ جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 223۔ اچھا جی، اس میں یعنی یہ انہوں نے کام کیا ہے، باب الصلاۃ علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عند الذبیحۃ، کہ ذبیحہ کے پاس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا۔ ذبیحہ کے پاس، یہ کتاب الدہایا کے اندر انہوں نے یہ باب قائم کیا ہے، ذبیحہ کے پاس۔ اب جو ہمارے مخالفین ہیں، نجدی، وہابی، دیوبندی، ان کے نزدیک یہ 100% بدعت کے زمرے میں آتا ہے، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس کا قرآن و سنت سے استدلال کر رہے ہیں۔ اچھا جی، کہتے ہیں وَلَا أَكْرَهُ مَا تَسْمِيَتِهِ عَلَى الذَّبِيحَةِ، کہ جب کوئی ذبیحہ پہ بسم اللہ پڑھے، یعنی بسم اللہ اللہ اکبر، وہ پڑھ کے فارغ ہو گیا، چونکہ عین بسم اللہ کے وقت تو اور کچھ پڑھنا جائز نہیں، یا ساتھ ملا کے کوئی عطف کے ساتھ اللہ کے نام کے ساتھ، وہاں تو صرف ہوگا بسم اللہ اللہ اکبر۔ لیکن اس کے بعد اسی موقع پر کہتے ہیں لا اکرہ ما تسمیتہ علی الذبیحۃ ان یقول صلی اللہ علی رسول اللہ۔ امام شافعی کہتے ہیں کہ میں اسے مکروہ نہیں سمجھتا کہ اگر کوئی ذبیحہ کے وقت ذبیحہ کے پاس یہ پڑھے صلی اللہ علی رسول اللہ۔ آگے کلام میں ترقی ہے، کہتے ہیں بل احبہ لہ، میں صرف مکروہ ہی نہیں سمجھتا بلکہ میں اسے محبوب سمجھتا ہوں کہ درود اس موقع پر پڑھا جائے۔ اب ادھر سے یہ ہوگا کیا صحابہ نے پڑھا، کیا اس کے بارے میں کوئی حدیث آئی ہے؟ اچھا جی، تو امام شافعی کہتے ہیں وَأَحَبُّ إِلَيَّ أَن يُكْثِرَ الصَّلَاةَ عَلَيْهِ، کہ مجھے تو یہ پسند ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھا جائے، بندہ کثرت سے درود پڑھے۔ تو کثرت یوں ہی ہوتی ہے کہ ایسے سارے اچھے مواقع کے موقع پر درود پڑھا جائے، اور بالخصوص چونکہ قربانی جو ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک قربانی کی تو اس میں فرمایا کہ اللہم تقبلہ منی وتقبلہ انی وامن لم یضح من امتی، قیامت تک میری امت میں سے جو بھی قربانی نہیں کر پائے گا اس کی طرف سے بھی قبول کر لے۔ تو یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شفقت ہے اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے یعنی صرف ایک بار نہیں بلکہ قربانی کے موقع پر بار بار وہ درود شریف پڑھتا رہے۔ امام شافعی کہتے ہیں فصلی اللہ علیہ فی کل الحالات، کہتے ہیں جب رب ہر حالت میں پڑھتا ہے، فصلی اللہ علیہ فی کل الحالات، تو ان حالات میں سے ایک حالت یہ بھی ہے، یہ ذبیحہ کے وقت، ان حالات میں سے ایک حالت اذان سے پہلے کی ہے، ایک حالت اذان کے بعد کی ہے، ایک حالت جو ہے وہ جمعے کے بعد کی ہے، ایک حالت تقریب یا جلسے کے بعد کی ہے،
تو یعنی یہ سارے جو ہیں ان کے لحاظ سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ استدلال کر رہے ہیں، یعنی جس درود کو یہ کہتے ہیں کہ یہ فیصل آبادی درود ہے یا سپیکری درود ہے، تو امام شافعی اپنے عہد میں استدلال جو کر رہے تھے اس استدلال پر ہم قائم ہیں کہ یہاں کوئی پابندی نہیں کہ کسی وقت مکروہ ہو، بلکہ یہ صرف جائز ہی نہیں مستحب بھی ہے۔ آگے کہتے ہیں کہ اس کا نام کیا رکھیں، چونکہ دیوبندی وہابی نجدی وہ کہیں گے بدعت ہے، تو کہتے ہیں لِأَنَّ ذکر اللہ کا ذکر والصلاۃ علیہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود، یہ دونوں چیزیں یہ کیا ہے؟ ایمان باللہ، یہ ایمان باللہ ہے، یعنی بدعت نہیں، یہ ایمان ہے۔ اور کیا؟ وعبادۃ لہ، یہ اللہ کی عبادت ہے، یعنی یہ دونوں چیزیں ایمان ہیں اور اللہ کی عبادت ہیں۔ یؤجر علیہا ان شاء اللہ من قالہا، تو جس نے یہ عموم کی بنیاد پر سارے اچھے مقامات پر درود پڑھا، تو وہ یہ نہیں ہے کہ کل بدعت دلالہ و کل دلالہ فی النار، بلکہ کہا کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو اجر عطا فرمائے۔ یہ یعنی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ سے کتنا پہلے یعنی مجتہدین کا جو انداز استدلال تھا اسی کے مطابق آج بھی اہل سنہ کے معمولات ہیں۔ آگے فتاوی شامی کا جہاں سبق ہے، اچھا جی، وَتَعَلُّمُ مَا لَا بُدَّ مِنَ الْفِقْهِ فَرْضُ عَيْنٍ، جس کے بغیر گزارا نہیں اتنی فقہ پڑھنا تو فرض عین ہے۔ قال فی الخزانۃ وجمیع الفقہ لا بد منہ، ساری فقہ ضروری ہے۔ قال فی المناقب، مناقب سے مراد ہیں مناقب کردری۔ عامل محمد بن الحسن 200,000 مسألۃ فی الحلال والحرام لا بد للناس من حفظها، کہ امام محمد بن حسن شیبانی نے 200,000 مسائل وضع کیے۔ 200,000، 100,000 1,00,000، 200,000 2,00,000، 2,00,000 کون سے؟ فی الحلال والحرام، حلال و حرام کے۔ لا بد للناس من حفظها، نہیں چارہ لوگوں کا اس کو یاد کیے بغیر۔ آگے کہتے ہیں وَظَاهِرُ قَوْلِي جَمِيعُ الْفِقْهِ لَا بُدَّ مِنْهُ، ظاہری طور پر اس کا مطلب یہ بنتا ہے انہو کلہو فرض عین، کہ ساری فقہ ہی فرض عین ہے، لیکن المراد انہو لا بد منہ لمجموع الناس، یعنی ساری فقہ ہر بندے پر فرض عین نہیں ہے جو بظاہر سمجھ آ رہا ہے، مجموعی معاشرے پر فرض عین ہے، مجموعی معاشرے کے لحاظ سے فرض ہے۔ جس طرح پہلے فرض کفایہ کا ذکر گزرا ہے کہ 70 مربع میل میں ایک بندہ بھی اصول و فروع کا حاوی تیار ہو گیا تو سب کا فرض ادا ہو جائے گا، اور باقی جس کا جو شعبہ ہے وہ پڑھنا تو اس پر فرض عین ہے۔ فلا یکون فرض عین علی کل واحد، لہذا یہ ہر بندے پر فرض عین نہیں ہے۔ وانما یفترض عینا علی کل واحد تعلم ما یحتاجہ، اسے جس چیز کی حاجت ہے، تاجر کو تجارت کی، کاشتکار کو زراعت کی، اس لحاظ سے جاننا جو ہے اتنا وہ فرض عین ہے۔ یہ
اور بالغ پر نماز وغیرہ، اس کی بہت اچھی وضاحت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو تعلیم و تعلم کے بارے میں آپ کا رسالہ ہے فتاوی رضویہ شریف میں، اس میں وضاحت کی ہے۔ لأن تعلم الرجل، اب دلیل دیتے ہیں کہ مرد پر حیض کے مسائل کو جاننا، چونکہ مرد ہے، مرد پر حیض کے مسائل کو جاننا اور فقیر پر زکوٰۃ کے مسائل کو جاننا یا فقیر پر حج کے مسائل کو جاننا، یہ فرض عین نہیں، فرض کفایہ ہے۔ مطلب کیا بن، عورت پر تو فرض عین ہے حیض کے مسائل کو جاننا، مرد پر فرض کفایہ ہے۔ ایسے ہی جو بندہ صاحب نصاب ہے اس پر تو فرض عین ہے زکوٰۃ کے مسائل کو جاننا، ایسے جو استطاعت حج کی رکھتا ہے اس پر بھی فرض عین ہے حج کے مسائل کو جاننا، لیکن دوسروں پر جو ہے وہ فرض کفایہ ہے۔ اذا قام بالبعض سقط عن الباقین، تو جہاں فرض کفایہ ہے، جب بعض نے وہ علوم حاصل کر لیے تو باقی سے ساقط ہو جائیں گے۔ وَمِثْلُهُ حِفْظُ مَا زَادَ عَلَى مَا يَكْفِيهِ لِلصَّلَاةِ، اسی کی مثل ہے، یعنی جیسے مردوں کے لیے حیض کے مسائل جاننا یا فقیر کے لیے زکوٰۃ کے مسائل جاننا، اسی کی مثل ہے اس بندے کے لیے جس کو اتنا قرآن آتا ہے جتنا نماز میں پڑھا جائے، تو وہ فرض عین ہے۔ اب اس سے آگے جو ہے وہ فرض کفایہ ہے، باقی حفظ۔ وَمِثْلُ حِفْظُ مَا زَادَ عَلَى مَا يَكْفِيهِ لِلصَّلَاةِ، آگے پھر اس میں ترقی کرتے ہیں، نام قد یقال تعلم باقی الفقہ افضل من تعلم باقی القرآن، یعنی جس کو اتنا قرآن آتا ہے جو نماز میں کفایت کرے تو اس کے لیے باقی قرآن پڑھنے کے مقابلے میں باقی فقہ پڑھنی چاہیے۔ کیوں؟ لکثرت حاجت العامات الیہ فی عباداتہم، اس واسطے کہ عام لوگوں کو اس کی حاجت پڑتی ہے اپنی عبادتوں میں، و معاملاتہم، معاملات میں، یعنی معاملات ہیں، طلاق ہے، نکاح ہے، بے ہے، مضاربہ ہے، مشارکہ ہے، آرڈر پہ چیز بنوانا ہے، جا کے دکان سے، یعنی کوئی ایسا بندہ نہیں جو کہے کہ میں نے تو کبھی کوئی چیز خریدی نہیں، کبھی کوئی چیز بیچی نہیں، یعنی اگر خود نہ خریدے تو نوکر کو تو بھیجے گا۔ تو اس بنیاد پر یعنی ہر بندے کو ضرورت ہے معاملات کہ اسلام کے مطابق یہ معاملہ کیسے صحیح ہو سکتا ہے۔ اچھا جی، اور ایک تو یہ وجہ ہے کہ کثرت حاجت ہے، دوسری یہ اپنے زمانے میں امام شامی کہہ رہے ہیں کہ معاشرے میں جس چیز کی ڈیمانڈ دینی طور پر بہت زیادہ ہو اور پائی بہت تھوڑی جائے تو پھر اس کی طرف زیادہ دھیان دینا چاہیے۔ تو یہ کہ دینی مسائل کے لحاظ سے فقیہ کی ڈیمانڈ بڑی ہے، لیکن معاشرے میں حافظ زیادہ پائے گئے ہیں اور فقیہ تھوڑے ہیں، تو اس بنیاد پر بھی زور فقہ پر دینا چاہیے کہ یہ ایسی چیز ہے کہ جو پہلے ہی تھوڑی ہے معاشرے کے اندر، تو اس کو زیادہ کرنا چاہیے، اس واسطے باقی قرآن نے کے بجائے وہ باقی فقہ پڑھے۔ اچھا جی، وقلت الفقہاء بالنسبۃ للحافظات، حافظ کی جمع ہے کہ حافظوں کے مقابلے میں فقیہ بہت تھوڑے ہیں۔ اب آپ کے ذہن میں شاید خیال آ رہا ہو، یہ جو لفظ ہے حافظ، قاری، عالم، اور
ان کا ہے کہ کہتے ہیں فقیہ زیادہ ہوں، حافظ اگرچہ تھوڑے ہوں، فقیہ زیادہ ہوں. لیکن آج ہمارے ماحول کا المیہ یہ ہے کہ ایک اور شعبہ، حافظ کی تو پھر بھی ضرورت ہے، اور دو تین شعبے جو ہیں، نقیب محفل، نعت خوان، یعنی یہ دین کہہ رہا تھا کہ باقی قرآن حفظ کرنے کی بجائے فقہ پڑھو. اب قوم کے کتنے نوجوان جو ہیں وہ فقہ تو کیا حفظ کی طرف بھی نہیں آ رہے، بلکہ وہ نعت خوانی پر سر تال تھوڑا سا ٹھیک کر کے یعنی وہاں ڈیرے لگائے بیٹھے ہیں. انہیں یہ افسوس تھا کہ فقہ کیوں نہیں پڑھ رہے. آج ہمیں یہ ہے کہ حفظ کیوں نہیں کر رہے. چلو کم از کم حفظ ہی کر لیں، یا دین کے چند مسائل یعنی نماز کے ہی پڑھ لیں. یعنی وہ جو بیوٹی پارلر سے برآمد ہونے والے مخصوص نعت خوان ہیں، ان سے کیا توقع کی جا سکتی ہے کہ ان کو نماز بھی صحیح آتی ہو. تو یہ ہے کہ جب یعنی قوم کا وقت کا مصرف خراب ہو جائے تو پھر اس قوم کو کیسے ترقی مل سکتی ہے. وقت کا مصرف خراب، پیسے کا مصرف خراب، ٹیلنٹ اور صلاحیت کا مصرف خراب. یعنی وہی بچے جو محنت کی جائے تو عکس راضی بن جائیں، شبیہ غزالی بن جائیں، تو وہ دو چار نعتیں پکانے کے بعد پھر اسی میں ہی یعنی آگے پڑھ ہی نہیں سکتے، اور ان کی ڈیمانڈ اتنی ہو جاتی ہے کہ پھر ان کے پاس وقت ہی نہیں ہے. جبکہ ادھر حفظ کے لحاظ سے کہا جا رہا تھا کہ باقی دین کی سمجھ حاصل کرو، چونکہ عمل اس کے بغیر نہیں ہو سکے گا، ورنہ پھر دلو یا ادلو یہ ہوگا کہ پتہ ہی نہیں ہے کہ کرنا کیا ہے. اچھا جی، تأمل آگے اوپر متن میں یہ گزرا ہے، لا ينبغي للرجل ان يعرف بالشعر والنحو. بندے کو نہیں چاہیے کہ اس کی شہرت بحیثیت شاعر ہو یا بحیثیت نحوی ہو. بندے کو نہیں چاہیے کہ یعنی یہ کہتے ہیں کہ اس کی شہرت بحیثیت فقیہ ہو، بحیثیت نحوی یا بحیثیت شاعر نہ ہو. بحیثیت شاعر میں کیا قباحت ہے؟ کہتے ہیں ان یعرف اے یشتہر به وفیہ اشارۃ الی ان المطلوب ان یعرف من ذلک ما یعینہ علی المقصود. کہ بندہ وہ پڑھے پہلے کہ جو مقصد انسانی کے حصول کے لیے مددگار ہو. لأن ما عدا الفقہ وسیلۃ الیہ، کیونکہ فقہ کے علاوہ جو ہے وہ مقصد کے علاوہ کی طرف وسیلہ ہے. فلا ينبغي ان يصرف اموره في غیر الاہم میں، تو غیر اہم میں بندہ اپنی عمر نہ خرچ کر ڈالے. غیر اہم میں. ابن الوردی نے کہا، یہ بہت ہی ضروری شعر ہیں، تمہارے حجرے میں اچھی طرح لکھے ہوئے لگے ہونے چاہیے. والعمر ان تحصیل کل علم یکسر فابدأ بالاہم منہ وذالک الفقہ فإن منہ ما لا غنى فی کل حال عنہ. کہ عمر ہر علم کے حاصل کرنے سے قاصر ہے. کہ بندہ چاہے کہ میں ہر علم حاصل کر لوں تو
اس کے لیے تو اسے حلال حرام کی ضرورت ہے اور وہ فقہ کے بغیر پتہ نہیں چلتا، تو پہلے پھر یہ حاصل کرے اور یہ کر لے تو پھر دوسرے امور کی طرف چلا جائے۔ یعنی یہاں دوسروں سے مراد یہ دوسرے علوم ہے، نہ یہ کہ دکانداری اور ڈیلر اور تجارت، ادھر تو یہ سوچنے ہی نہیں دے رہے۔ یعنی یہ علوم میں سے دوسرے علوم جو ہیں ان کی طرف جانے سے پہلے یہ اچھی طرح فقہ کو پڑھا جائے۔ اچھا، شعر کے لحاظ سے کیوں یہ اتنے خفا ہیں؟ کہتے ہیں کہ لأن آخر امری الی المسألۃ، کہ شعر کا انجام منگتا پن ہے، یہ مسئلہ ہے۔ کیسے؟ اے سوال الناس، لوگوں سے مانگنا۔ کیسے؟ بِأَن يَمْدَحُهُمْ بِشِعْرِهِ، کہ کسی کا قصیدہ لکھتا ہے تو وہ اس کو نذرانہ دیتے ہیں۔ فَيُعْطُونَهُ، یہ کسی کا قصیدہ لکھتا ہے تو وہ اس کو دیتے ہیں نذرانہ، دفعا لشرہ، اس کے شر سے بچنے کے لیے۔ یعنی اگر میں نے اس کو نذرانہ نہ دیا تو یہ پھر کوئی میرے برعکس کوئی جگنی لکھ دے گا تو اپنی عزت بچانے کے لیے لوگ پھر ان کو راضی رکھتے ہیں، جو وہ کہیں وہ اتنے پیسے دے دیتے ہیں کہ اتنی تعریف میں لکھا ہے اور کچھ نہیں دیا تو یہ آگے پھر حجب میں لکھ دے گا، تو اس واسطے اسے دینا چاہیے۔ وَخَوْفًا مِّنْ حَجْوِهِ وَهِجْرِهِ، یا یہ ہوگا کہ یہ پھر کسی اور نواب کا مدح خان بن جائے گا، تو اس کو اپنا ہی رکھنا چاہیے اور یہ حجب نہ کرے۔ اس وقت کا واعظ تفسیر بیان کرتا تھا، اور یہ کہ وہاں کہا جائے فقیہ بنو، واعظ نہ بنو، فقہ پڑھو تفسیر نہ پڑھو۔ اور آج کا واعظ وہ کہتا ہے مجھے یہ شرف حاصل ہے کہ میں نے 3 گھنٹے قرآن و سنت کے علاوہ خطاب مکمل کیا، معاذ اللہ۔ یعنی آج واعظ اور تفسیر تو یہ تو آگ اور پانی دو متضاد چیزیں ہو گئی ہیں، کہ واعظ کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ قصے، کہانیاں، لغویات، لطیفے، اس طرح کی چیزیں ہوں۔ یعنی اس سے آپ یہ اخذ کر سکتے ہیں کہ کتنی تبدیلی، غلط تبدیلی آ چکی ہے ہمارے معاشرے میں۔ کہاں وہ زمانہ کہ جہاں بچوں کا علم نحو ہو، کہاں یہ کہ جہاں بڑے بھی پڑھنے کو تیار نہ ہوں اور مشکل سے آئے، کہاں وہ وقت کے جس میں تفسیر جو ہے اس کو واعظین کا علم قرار دیا جائے، اور کہاں یہ کہ یہاں پر تفسیر محدثین مفسرین کے لیے بھی مشکل ہو، واعظین کے لیے تو ویسے ہی لیلا مجنوں جو ہیں وہ موضوعات ہیں۔ اچھا جی، باقی الی التذکیر والقاسہ سے کہتے ہیں الانسب ان یکون بفتح الکاف لیکون عطف علی التذکیر عطف مصدر علی مصدر، کہ ایک ہے قصص، ایک ہے قاصص۔ تو قصص قصہ کی جمع ہے، قاصص مصدر ہے، تو کہتے ہیں المنازع مناسب یہ کہ اس کو قصص پڑھا جائے، چونکہ پیچھے تذکیر ہے تو وہ بھی مصدر ہے، یہ بھی مصدر ہو، تو مصدر کا مصدر پر عطف ہو، یہ زیادہ مناسب ہے۔ وَإِن جَازَ أَن يَكُونَ بِكَسْرِهَا، اگرچہ کوئی قصص پڑھے تو پھر بھی جائز ہے، کیونکہ جمع ہے قصہ کی، تو وہ بھی جائز ہے۔ یہ متن میں جب سب کو کہا ہے کہ یہ بھی نہ پڑھو، یہ بھی نہ پڑھو، کیا پڑھو؟ بل یکون علمہ فی الحلال والحرام ولا بد منہ من الاحکام، کہ علم پڑھو وہ جو حلال و حرام
بیان کرے اور وہ مسائل، وہ احکام کے جن کے بغیر گزارا نہیں ہے، وہ علم حاصل کرو۔ اچھا جی، کما قیلا، جس طرح کہ کہا گیا، اے اقول و ذالک مماثلا لما قیلا، یعنی ماتن کہتے ہیں میں اسی کی طرح یہ ساری گفتگو کر رہا ہوں جس طرح کے قائل نے یہ شعر کہے ہیں، اور لیاجل ما قیلا، یا جس مقصد کے لیے قائل نے یہ اشعار پڑھے ہیں۔ عادل تے بہت گراں گزر رہا سبق۔ اچھا جی، تو فالکاف للتشبیہ او للتعلیل، تو کاف جو ہے کما قیلا، وہ کاف جو ہے یا تو تشبیہ کے لیے ہے یا تعلیل کے لیے ہے۔ یہ دونوں مطلب، تشبیہ کے لیے ہو تو مماثلا لما قیلا، تعلیل کے لیے ہو تو لأجل ما قیلا۔ چونکہ ایسا بارہا کتابوں میں آتا ہے، کوئی حدیث پیش کرنی ہو، کوئی ضرب المثل، کوئی شعر، تو اس سے پہلے کما قیلا، تو یہ کما قیلا کے لحاظ سے یہ اہم گفتگو ہے جو تعلیل اور تشبیہ کا کاف دونوں کی بنیاد پر۔ اذا ما اعتز ذو علم بعلم فعلم الفقہ اولا باعتزازی، اعتزاز کہ جس وقت کسی عالم کے، کسی علم کے عالم کی عزت کی داستان چھڑے تو فقہ کا علم زیادہ حقدار ہے عزت کا۔ تو پہلے مصرے کے مطابق تقاضا یہ ہے کہ فقہ کا علم نہ کہا جائے بلکہ کہا فقہ کا عالم، چونکہ پیچھے بھی ذو علم ہے کہ جب کسی علم والے کی تعریف کی جائے تو پھر فقہ کے علم والا زیادہ حقدار ہے کہ اس کی تعریف کی جائے۔ اس واسطے انہوں نے اے اعتزاز صاحب ہی بھی کہا، فکم طیب یفوہ ولا کمسکن، خوشبوئیں تو بہت سی ہیں مگر کستوری جیسی کوئی نہیں۔ وکم طیرن یطیر ولا کبازی، پرندے تو بہت ہیں مگر باز جیسا کوئی نہیں۔ اس کرسی سے جڑا باندھا اس نو۔ اچھا جی، تو اب ولا کمسکن، الواو اما للعطف علی مقدر، یا تو یہ عطف ہے مقدر پر، الا کا امبرن ولا کمسکن، یعنی وہ محذوف ہے معطوف علیہ۔ ونقطۃ الحذف المبالغۃ، اور یہ جہاں معطوف علیہ کو حذف کیا جاتا ہے تو مقصد مبالغہ ہوتا ہے، کیوں؟ لتذهب النفس کل مذہب ممکن، تاکہ بندہ خود معطوف علیہ ڈھونڈے کہ کیا کیا معطوف علیہ یہاں بن سکتا ہے۔ اور الحال، اور یا واو حال کے لیے ہے، بِإِزْمَارِ فعل، تو پھر جو ہے وہ یہاں پر فعل مقدر ہوگا۔ ولا یفوہ کمسکن، کہ اور کوئی خوشبو اس کے حلے آتے یوں نہیں ہیں جس طرح کے کستوری کے ہوتے ہیں۔ ولا کبازن یستعمل بالیاء المثنات، مثنى یعنی یہ ضبط بیان کرنے کا طریقہ ہے کہ جس کے نیچے دو نقطے ہیں، مطلب تا نہیں ہے یا ہے، بعد الزائے وبدونہا۔ اچھا جی، زا کے بعد اور اس کے بغیر، یا کے بعد کیا ہے؟ یعنی بازی، باز بھی بولا جاتا ہے اور بازی یون بھی باز کو ہی کہا جاتا ہے۔ یہ جو
حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصیدہ ہے، قصیدہ خمریہ، اس میں آنا بازی اشہب کل شیخین، تو وہاں باز نہیں بلکہ بازی ہے، بازی یعنی باز۔ اچھا جی، جس طرح کے قاموس کے اندر یہ موجود ہے۔ وَقَدْ فَسَّرَ الْحِکْمَةَ، آیت کی تفسیر جو لفظ حکمت آیا ہے وَمَنْ يُؤْتَ الْحِکْمَةَ، تو ارباب تفسیر کی ایک جماعت نے اس کی علم فروع کے ساتھ تفسیر کی ہے، اور وہ کیا ہے؟ علم فقہ۔ اچھا جی، زمرہ، زمرہ کہتے ہیں الفوج والجماعت فی تفریقہ، فوج اور جماعت۔ اچھا جی، قاموس کے حوالہ کے مطابق ومن ہونا اے من اجل ما ذکر ہونا من مدح اللہ تعالی ایاہ، کہ اللہ نے جو تعریف کیا حکمت کی آیت کے اندر۔ آگے شعر ہے وخیر علوم علم فقہ، سب علوم سے افضل علم فقہ ہے، لأنہ یکون الی کل العلوم توسلا، یہ ہر علم کا وسیلہ ہے۔ قضا فیما رأیت من النسخ، جو میں نے نسخے دیکھے ان کے اندر ایسے ہی ہے۔ وَكَأَنَّ نُسْخَةَ طَا إِلَى كُلِّ الْمَعَالِي، جو نسخہ طا ہے، یہ جب کسی بھی مخطوطے کو ایڈٹ کیا جاتا ہے تو اس کے نسخے تلاش کیے جاتے ہیں، پھر نسخوں کی رمزیں بنائی جاتی ہیں، کہ مثلا ایک نسخہ کوئی ایسا کاتب ہے جس کا نام طاہر ہے، تو پھر وہ فی نسخات طا ہوگا۔ ایک نسخہ کوئی ایسا کاتب ہے جس کا نام خالد ہے، وہ فی نسخات خا کذالک، اس طرح کر کے لکھا جاتا ہے۔ تو وہاں پر الی کل المعالی، کہ ہر بلند شان کا یہ وسیلہ ہے، ہر علم کا وسیلہ نہیں، ہر مرتبے کا وسیلہ ہے۔ کون؟ علم فقہ۔ اچھا جی، ہے سکالا متعلقم بتوسلا۔ اچھا جی، اس کا تعلق جو ہے وہ توسل کے ساتھ ہے۔ والمعالی، معالی کس کو کہتے ہیں؟ المراتب العالیہ، جمع معلات۔ معلات کیا ہے؟ محل العلو، اونچائی۔ یہ جو جنت المعلا ہے، جنت المعلا، تو اس میں ایک لغت معلات بھی ہے، جیسے معلا ہے۔ تو معلات کیا ہے؟ اونچی جگہ۔ تو چونکہ مکہ مکرمہ میں ایک ہے مسفلہ جو نشیبی جگہ ہے، دوسرا ہے معلات، یعنی جس سائیڈ سے پہاڑیاں ہیں، اونچی جگہ ہے کعبے کے جس سائیڈ میں، وہ سائیڈ ساری جانب معلات یا معلا کہلاتی ہے، اور دوسری جانب جو ہے وہ مسفلہ کہلاتی ہے۔ اچھا جی، توسل کا مطلب کیا ہے؟ التقرب، ذا توسل الی المعالی او الی العلوم، یعنی دونوں نسخوں کے مطابق، کہ جس کو جو فقہ بن جائے وہ صاحب وسیلہ بن جاتا ہے، کہ وہ اکیلا نہیں بلکہ اس کے پاس وسیلہ ہے کہ جس کی وجہ سے وہ بلند مقامات تک پہنچ سکتا ہے۔ کیوں؟ لأن الفقہ المثمر للتقوی، فقہ
تقوی کا پھل دیتی ہے، والورع اور فقہ ورع کا پھل دیتی ہے، یوصل بہ الی غیرہ من العلوم النافعہ، جس کے ذریعے سے پھر دوسرے نفع بخش علوم کو حاصل کیا جاتا ہے، من العلوم النافعہ والمنازل المرتفعہ، بلند مقامات پر، لقولہ تعالی واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ۔ یہ بڑا عجیب استدلال ہے، یعنی یہ جتنی بھی آپ اس موضوع پہ تقریر کریں کہ پارسائی سے علم آتا ہے، یعنی بندہ نیک ہو تو پھر عالم بنتا ہے، برا ہو تو اسے علم نہیں آتا، یعنی یا آتا ہے نہیں یا بے برکتہ ہوتا ہے، کہ من اخلص للہ 40 یوما انبت اللہ جنابی الحکمت علی لسانہ، کہ جو 40 دن تک مخلص ہو جائے اللہ کے ساتھ تو اللہ اس کی زبان پر حکمت کے چشمے جاری کر دیتا ہے۔ اور لا تدخل الملائکۃ بیتا فیہ کلب او صورۃ، فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کتا اور تصویر ہے۔ تو اس سے پھر صوفیاء نے کہا کہ علم بھی اس دل میں داخل نہیں ہوتا جس میں کوئی کتا یا تصویر یعنی کسی کے خیال میں بیٹھا رہتا ہے۔ یہ جو عاشقین ہوتے ہیں تو یعنی اپنے دل کے خیالات ستھرے رکھے تو پھر وہاں پر روحانی علوم جو ہیں اور برکت والا علم جو ہے وہ داخل ہوگا۔ تو یہاں واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ، اللہ فرماتا ہے اللہ سے ڈرو کہ اللہ تمہیں علم دے، اللہ سے ڈرو اور اللہ تمہیں علم دے، یعنی اتنا مدار ہے تقوی اور علم کا کہ تقوی پایا گیا تو علم پایا جائے گا، تقوی نہ پایا گیا تو علم نہیں پایا جائے گا۔ اور حدیث شریف میں ہے من عامل بما علم علمہ اللہ علم ما لم یعلم، کہ جس نے اپنے پڑھے ہوئے پہ عمل کیا اللہ اسے وہ بھی دے دے گا جو اس نے نہیں پڑھا۔ من عامل بما علم، کہ جس نے عمل کیا اپنے پڑھے ہوئے پر تو پھر علمہ اللہ، اللہ اسے تعلیم دے دے گا، علم ما لم یعلم، اس علم کی جو وہ نہیں جانتا تھا اللہ اس کو یعنی اتنا علم لدنی یا بعض ذرائع کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس کو علم عطا فرما دے گا۔ فَإِنَّ فَقِيهًا وَاحِدًا مُتَوَرِّعًا قَوْلُهُ فَإِنَّ فَقِيهًا، اب یہ ایک فقیہ جو ہے بشرطے کہ متقی ہو وہ 1000 عابد پر فضیلت رکھتا ہے۔ کس لیے؟ کہتے ہیں لِأَنَّ الْعَابِدَ إِذَا لَمْ يَكُنْ فَقِيهًا، یعنی عابد جب وہ فقیہ نہ ہو رُبَمَا أَدْخَلَ عَلَيْهِ الشَّيْطَانُ ما یفسد عبادتہ، ہو سکتا ہے کہ شیطان اسے کسی ایسی پٹڑی پہ چڑھا دے کہ جو اس کی عبادت کو فاسد کر دے، تو پھر یعنی علم ہوتا تو اس پٹڑی پہ نہ چڑھتا، اور جہالت کی وجہ سے اس نے نیکی سمجھ کے وہ کام کرنا شروع کر دیا۔ تو اس بنیاد پر ایک فقیہ جو ہے وہ 1000 عابد پر، جو محض عابد یوں عالم نہ ہو، اس پر زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ باقی وقید الفقیہ بالمتورع، فقیہ کے ساتھ بھی متورع کی قید لگائی، مطلقاً فقیہ نہیں، ایسا فقیہ جو کہ پارسا ہو۔ اچھا جی، اشارتاً الی ثمرۃ الفقہ التی ہی التقوی، فقہ کے پھل کی طرف اشارہ کی خاطر یہ قید لگائی، اذ بدونہا یکون دون العابد الجاہل، کہ اگر فقیہ بندہ تقوی کے بغیر ہے پھر تو وہ ایک عابد سے بھی نیچے ہے۔
فقی متقی بھی ہو تو 1000 عابد سے افضل ہے، لیکن فقی متقی نہ ہو تو ایک عابد سے بھی ادنا ہے۔ اس واسطے فقی کے ساتھ یہ قید لگائی کہ فقی متقی ہو۔ اچھا جی، اس بدونہا یکون دون العابد الجاہل حیث استولا علیہ الشیطان بالفعل، کیونکہ وہاں تو خطرہ ہے عابد پر کہ شیطان کہیں حملہ نہ کر جائے، اور اس پر بالفعل کر چکا ہے۔ استولا علیہ الشیطان بالفعل یعنی عمل نہ کرنا، پتہ چلا کہ یہ شیطان سے متاثر ہو گیا ہے، یہ تو بالفعل متاثر ہے، اور ادھر جو ہے وہ خدشہ ہے کہ کہیں حملہ نہ کر جائے، تو پھر جو بالفعل شیطان کے حملے میں آ چکا ہے یہ ادنا ہے اس سے کہ جس پر صرف خطرہ ہی ہے اور ابھی حملہ ہوا نہیں ہے۔ اچھا جی، قال فی الاحیاء للورع 4 مراتب، احیاء العلوم کے اندر امام غزالی رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ ورع و پرہیزگاری کے 4 مراتب ہیں۔ انشاءاللہ آگے پھر اس کو پڑھیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسول الکریم، استغفر اللہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہم انا نعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءت نقمتک